یہ محض ایک جیل کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، بیانیے، مظلومیت کے دعووں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کی ایک مکمل تصویر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب خان کی گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل کا ذکر شروع ہوا تو پارٹی قیادت، پارٹی کے وکلاء اور سوشل میڈیا ٹیم نے ایک ہی مرکزی بیانیہ قائم کیا کہ خان کو غیر انسانی حالات میں رکھا گیا ہے، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی صحت، ان کی خوراک اور آرام سب خطرے میں ہے اور جیل قوانین کو پس پش ڈال کے ان کے ساتھ انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں انجینئر محمد علی مرزا کے انکشافات سامنے آتے ہیں جو اس پورے بیانیے کو نہ مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر تسلیم، بلکہ ایک ایسی زمینی حقیقت سامنے رکھتے ہیں جو سیاسی دعووں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور متوازن دکھائی دیتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا سب سے مضبوط اور بار بار دہرایا جانے والا موقف یہ تھا کہ خان کو جیل میں مکمل تنہائی میں رکھا گیا، انہیں عام قیدیوں سے الگ کر کے ایک اندھیرے اور بند سیل میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک میسر نہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے بار بار یہ کہا کہ یہ سول قید نہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا ایک منصوبہ بند طریقہ ہے۔ اس کے برعکس انجینئر محمد علی مرزا یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس 6 علیحدہ بیرکس یا سیلز موجود تھے اور انہیں ایک محدود مگر اوپن ایریا فراہم کیا گیا تھا جہاں وہ واک بھی کر سکتے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق فجر کے بعد ہر قیدی کا سیل کھلتا ہے، جیل قوانین کے تحت یہ لازم ہے اور کسی کو بھی مکمل طور پہ بند رکھنا ممکن ہی نہیں، اس لیے خان صاحب کو بھی دن کے اوقات میں اوپن ایریا تک رسائی حاصل تھی۔ یہ بیان پاکستان تحریک انصاف کے اس دعوے سے مختلف تصویر پیش کرتا ہے جس میں مکمل قید تنہائی کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے کی منطق کیا تھی کہ پی ٹی آئی یہ بیان رکھنے پر مجبور ہوئی، یہ حقیقت آپ کے سامنے کھولوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے کے معاملے پہ۔ کھانے کے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف خاصا سخت اور جذباتی رہا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسلسل یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو ناقص، غیر معیاری اور جیل کا عام کھانا دیا جا رہا تھا جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ تاثر بھی دیا گیا کہ انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے یا ان کی خوراک دانستہ طور پہ محدود کر دی گئی۔ اس کے مقابلے میں محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں جو خود اسی جیل کے اندر موجود تھے، وہ حقیقت جو بیان کرتے ہیں وہ مختلف ہے۔ ان کے مطابق خان صاحب روزانہ تقریباً 9 بجے ناشتہ اور 3 بجے شام کا کھانا کھاتے تھے۔ وہ اوپن ایریا میں ناشتہ کرتے تھے، دیسی گھی کے تڑکے اور کھانے کی خوشبوئیں آس پاس کے قیدیوں تک پہنچ جاتی تھیں، اور محمد علی مرزا صاحب کے مطابق خان صاحب کا جو مشقتی تھا اس کو چکن اور دیگر کچا سامان دیا جاتا تھا جسے وہ خود پکاتا تھا، وہ مشقتی۔ یہ بیان اس تصور سے مختلف ہے کہ خان کو محض جیل کی روٹی اور دال پہ گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ پی ٹی آئی کا ایک اور اہم دعویٰ یہ ہے کہ خان صاحب کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا، انہیں نہ اخبار میسر تھا، نہ ٹیلی ویژن، اگر میسر کیا بھی گیا تو بعد میں وہ ختم کر دیا گیا اور وہ دنیا سے مکمل طور پہ کٹے ہوئے تھے۔ پارٹی قیادت نے اسے اظہار رائے اور معلومات تک رسائی پہ حملہ قرار دیا۔ محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے ہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس ٹی وی اور اخبارات موجود تھے، اگرچہ ماحول مجموعی طور پہ جیل جیسا ہی تھا، لیکن معلومات تک رسائی مکمل طور پہ بند نہیں تھی۔ یہ نقطہ اس بحث کو ایک نیا رخ دیتا ہے کہ آیا معلومات کی کمی واقعی تھی یا اس کمی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا۔ پھر نیند اور آرام کا معاملہ آتا ہے۔ نیند اور آرام کے معاملے پہ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ جیل کا شور شرابہ ہے، قیدیوں کی بھیڑ ہے، بدنظمی ہے، خان صاحب کی صحت پہ برا اثر ہے، جبکہ محمد علی مرزا صاحب اس کی تصدیق جزوی طور پہ کرتے ہیں، مگر ایک اہم وضاحت کے ساتھ۔ وہ بتاتے ہیں کہ قیدیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ماحول واقعی مچھلی بازار جیسا تھا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی نیند اور آرام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک بشپ تھا جو ان کے ساتھ والی بیرک میں تھا، اسے کھانسی تھی، اسے وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا، پھر جب اس کی کھانسی کم ہوئی تو پھر اسے اس بیرک میں منتقل کیا گیا۔ وجہ یہ پوچھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ خان صاحب کو کھانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، ان کی نیند میں خلل تھا، تو اس وجہ سے اسے کہیں اور منتقل کیا گیا۔ یعنی شور اور ہجوم جیل کی مجموعی فضا کا حصہ تھا، مگر خان صاحب کے معاملے میں انتظامیہ ایک حد تک سہولت فراہم کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ جیل ہے۔ گفتگو اور میل جول کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ تھا کہ خان صاحب کو مکمل طور پہ الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، کسی سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد علی مرزا صاحب وہاں پہ ایک متوازن تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی اور خان صاحب کی چکیوں میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا اور اوپر سے جگہ خالی تھی، اور روزمرہ کی گفتگو زیادہ تر وہ اپنے مشقتی کے ساتھ کرکٹ اور عام موضوعات پہ کرتے تھے، سیاست پہ کھل کے بات نہیں کرتے تھے۔ اور یہ خاموشی کسی پابندی کا نتیجہ تھی یا خود عمران خان صاحب کا انتخاب تھا، اس پر انجینئر صاحب نے کوئی حتمی دعویٰ نہیں کیا،
مگر یہ ضرور واضح کیا کہ مکمل تنہائی کا تصور درست نہیں ہے، وہ باتیں اپنی مشقتی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر سوال یہ ہے کہ 4 نومبر کے بعد عمران خان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، سوشل میڈیا پہ قیاس آرائیاں مجھے پتہ چلا باہر آ کے ہوئیں کہ ان کو منتقل کر دیا گیا، لوگوں نے خدشات ظاہر کیے کہ کسی اور جگہ منتقل کر دیا ہے، سخت پابندی دی گئی ہے یا کسی سزا سے انہیں جوڑا گیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اس کی سادہ سی وجہ بتاتے ہیں کہ کچھ دن جب آوازیں نہیں آئیں تو پوچھا گیا، مشقتی تبدیل ہو جایا کرتے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا، خان صاحب کی آواز نہیں آتی، تو انہوں نے کہا جی دھوپ اب دوسری طرف آتی ہے تو خان صاحب وہاں پہ جانا شروع ہو گئے، تو اب وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ وضاحت ایک بار پھر اس فرق کو نمایاں کرتی ہے جو ایک پولیٹیکل نیریٹو اور گراؤنڈ ریئلٹی کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ غیر انسانی سلوک کے شکار رہنما کی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کا بیان کردہ جو مواد ہے وہ ایک ایسے قیدی کی تصویر دکھاتا ہے جسے جیل ہونے کے باوجود بعض اضافی سہولیات میسر ہیں، اگرچہ ماحول بہرحال جیل کا ہی ہے۔ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ مثالی ہے، نہ یہ کہ سب کچھ بدترین ہے۔ اصل حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہوں۔ یہ ساری تفصیلات اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کس طرح جیل، قید اور سہولت جیسے معاملات کو بیانیے کی جنگ بدل دیتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ طرفداری کرنا ہی نہیں چاہتا کہ خان صاحب صحیح طریقے سے جیل میں قید ہیں، ان پہ ٹھوس مقدمات ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ خان صاحب مکمل طور پہ جو ہے وہ اس سے الگ تھلگ ہیں اور خان صاحب کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ایک الگ معاملہ۔ میں صرف وہ رپورٹ کر رہا ہوں جو ایک حقائق پارٹی نے رپورٹ کی اور دوسری طرف سے ایک حقائق منظر عام پہ آئے۔ اب ان کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف پارٹی اپنے قائد کو مظلوم بنا کے پیش کرتی ہے، پارٹی کا حق ہے، اور اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی قید ہے تو ان کا حق ہے، وہ بیان کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اندر سے آنے والی گواہیاں اس تصویر میں رنگ، سائے اور پیچیدگی شامل کر دیتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا بیان کسی سیاسی دفاع یا حملے کی بجائے ایک عینی شاہد کی رپورٹ محسوس ہوتا ہے جو اس پورے معاملے کو سنسنی سے نکال کے حقیقت کے قریب لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پہ بحث محض خان یا پی ٹی آئی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جیل نظام، سیاسی بیانیہ سازی اور عوامی تاثر کے پورے ڈھانچے کو سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اب آپ محمد علی مرزا صاحب کو دیکھیں تو وہ ناقد رہے ہیں ایک وقت میں خان صاحب کے، لیکن اس واقعے پہ وہ خان صاحب کے ہمدرد دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک طرح سے یہ اس پولیٹیکل نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پیش کیا۔ اس پورے معاملے کو تاریخی تسلسل میں اگر رکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی بڑے سیاسی رہنما کی گرفتاری محض ایک قانونی کارروائی نہیں رہتی، بلکہ ایک سیاسی داستان میں ڈھل جاتی ہے، اور یہ داستان ہر دور میں تقریباً ایک ہی سانچے میں ڈھالی جاتی رہی۔ ماضی میں جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے ابتدا سے یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ عدالتی عمل نہیں، سیاسی قتل ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے بھٹو صاحب کی قید کو آمریت کی بدترین مثال قرار دیا، اور بعد میں یہ تسلیم بھی ہوا کہ بدترین مثال ہے۔ ملاقاتوں پر پابندی، انصاف کا دروازہ بند۔ اس وقت جیل سے جو آنے والی معلومات تھیں وہ محدود تھیں، مگر بعد میں آنے والے جو حقائق تھے ان سے یہ معلوم ہوا کہ بھٹو صاحب کو دیگر عام قیدیوں کے مقابلے میں سہولیات کچھ بہتر تھیں، اگرچہ مقدمہ اور انجام اپنی جگہ ایک المناک حقیقت ہے جسے بعد میں عدالت نے تسلیم کیا، لیکن اس فرق نے یہ ثابت کیا کہ سیاسی بیانیہ اور جیل کی روزمرہ حقیقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب 1999 میں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا 99 کے بعد، پھر اٹک کلا اور بعد میں دیگر مقامات پہ قید رکھا گیا، تو مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی کم و بیش وہی تھا جو آج پی ٹی آئی اختیار کرتی ہے۔ پارٹی مسلسل کہتی رہی کہ نواز شریف صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے، انہیں بنیادی سہولیات تک فراہم نہیں کی جا رہی، اور اس دور میں اخبارات اور غیر ملکی رپورٹس کے ذریعے جو معلومات سامنے آئیں ان سے یہ پتا چلا کہ بڑے میاں صاحب کو جیل کے اندر الگ رہائش بھی ملتی رہی، ذاتی عملہ بھی ان کے پاس موجود رہا، اخبارات بھی رہے، اور بعض اوقات گھر کا کھانا تک میسر تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ قید میں تھے اور آزادی سلب ہو چکی تھی، مگر وہ تصویر جو سیاسی بیانات میں پیش کی جاتی ہے وہ زمینی حقائق سے مکمل طور پہ ہم آہنگ نہیں تھی۔ بہت سارے معاملات ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ایک جیل کے اندر بندہ قید ہے تو اس کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اس کا اندازہ اسی کو ہی ہوگا، لیکن میں اس نیریٹو کی بات کر رہا ہوں جو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ بعد میں زرداری صاحب، ان کی طویل قید کے اگر دور کو دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی موقف اپناتی رہی کہ زرداری صاحب کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بعد میں مانا کہ بنایا تھا، ان پر جھوٹے مقدمات ہیں، جیل میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے بارہا کہا کہ زرداری صاحب کی صحت خراب ہے، انہیں علاج کی سہولیات نہیں دی جا رہی، ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی کارروائی، پھر جیل حکام کے بیانات اور بعض صحافیوں کی رپورٹس سے یہ بات سامنے آئی کہ زرداری صاحب کو جیل میں اخبارات، ٹی وی، ذاتی کمرہ اور میڈیکل سہولیات حاصل رہیں،
اگرچہ وہ ایک سخت اور طویل قید کا سامنا کر رہے تھے، وہاں بھی اس معاملے پہ تضاد دکھائی دیا جو جیل والا معاملہ جو ہر دور میں نظر آتا ہے. یعنی سیاسی بیانیہ ایک انتہائی تصویر پیش کرتا ہے جبکہ حقائق ایک نسبتاً متوازن منظر دکھاتے ہیں. اگر اس روایت کو خان صاحب کے معاملے سے جوڑا جائے تو یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا موجودہ موقف کسی خلا میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اسی سیاسی روایت کا تسلسل ہے جو پاکستان میں دہائیوں سے چل رہی ہے. ہر پارٹی اپنے قائد کی قید کو ظلم عظیم بنا کے پیش کرتی ہے کیونکہ یہ بیانیہ کارکنوں کو متحرک رکھتا ہے، مجبوری ہے، رکھنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی غلط کر رہی ہوں، رکھنا پڑے گا. عالمی ہمدردی سمیٹنے میں مدد دیتا ہے، اندرونی صفوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو جیل سے آنے والی معلومات ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا کسی عینی شاہد کی زبانی ہوں، اکثر اس بیانیے کو مکمل طور پر رد نہیں کرتی مگر اس کی شدت ضرور کم کر دیتی ہیں. تو مرزا صاحب کے بیانات اسی تاریخی پیٹرن میں فٹ ہوتے ہیں جیسے ماضی میں بڑے میاں صاحب پھر زرداری صاحب کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ جیل کی تصویر اتنی سیاہ نہیں تھی جتنی سیاست میں دکھائی گئی اور اتنی صاف بھی نہیں تھی جتنی رپورٹ ہوتی رہی. ویسے بھی خان صاحب کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں ایک ایسی حقیقت سامنے لاتی ہیں جس میں قید ہے، پابندیاں ہیں، ساتھ ہی کچھ سہولیات بھی ہیں، جیل قوانین کے تحت دی گئی رعایتیں بھی موجود ہیں، جیل مینول کے مطابق جو ہے سو ہے. یہ تسلسل اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں قید ہمیشہ ایک علامت رہی ہے اور اس علامت کو ہر دور میں اپنے اپنے انداز سے استعمال کیا گیا ہے. یوں اگر ماضی اور حال کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک واضح نقشہ ابھرتا ہے کہ یہاں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کون قید ہے، بلکہ اصل سوال یہ کہ قید کو کس طرح عوامی بیانیے میں ڈھالنا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی وقت گزرتا ہے اور گرد بیٹھتی ہے تو جذباتی دعووں کے نیچے سے حقائق آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں اور یہی حقائق بعد میں اس دور کی سیاست کو سمجھنے کا اصل ذریعہ بنتے ہیں. یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قید و بند کے معاملات میں سیاسی جماعتوں کا ایسا بیانیہ اپنائے رکھنا جذباتی یا اتفاقی نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایک عملی مجبوری کے تحت ہوتا ہے. ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ جب مختلف ادوار میں قومی رہنما جیلوں میں رہے ہیں تو ان کی جماعتیں ایک طرف سختیوں، تنہائی یا ناروا سلوک کا ذکر کرتی رہیں تو دوسری طرف پس پردہ یہ توازن قائم رکھا گیا کہ ملاقاتیں، سہولیات اور روزمرہ معاملات کسی حد تک جاری رہ سکیں. اس طرح کا موقف ایک مستقل دباؤ پیدا کرتا ہے اور ایک حفاظتی ڈھال بنتا ہے جس کے ذریعے پارٹی یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے قائد سے لا تعلق نہیں ہے اور ساتھ ہی نظام کے ساتھ ٹکراؤ کی وہ حد بھی پار نہیں کرتی جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ بیانیے بدلتے رہتے ہیں، حقائق کے مختلف زاویے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہر دور میں سیاست اور قید کا یہ رشتہ اسی کشمکش کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نقطہ آغاز ہو چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ایک کمپین چلنے کا کہ حالات جو پارٹی نیریٹو کے ذریعے تھے وہ انہوں نے آ کے کہیں نہ کہیں مسخ کر دی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.